تب میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی؟ چھوڑیں یار یہ غیر علمی باتیں ہیں. حضرت ابو بکر کو لے کر حضرت عمر اور جو وہ اپنی خلافت کا سلسلہ چلانے کے لیے اتنے پریشان نظر آتے ہیں، جبکہ جناب رسول خدا اتنا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا رسول اللہ تک آیا، وہ اپنا خلیفہ ہی نہیں چھوڑ کے گئے، عوام منتخب کر رہے ہیں ان کا خلیفہ مشورے کے ساتھ. اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن مجید میں وہ ان کا خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے چنا جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ، جناب زکریا علیہ السلام رو کے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اپنے بھائیوں کا، کوئی میرا جو ولی ہے وہ مجھے دے دیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کا میں جواب دوں گا تو پلانٹ ارتھ سے باہر جائے گا چھکا. مارے مجھے بتائیں رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین آیا کون ہے؟ جب نبوت ختم سب کچھ ختم، کون سا خلیفہ؟ کسی کی اہلیت ہے کہ وہ رسول اللہ کی پوسٹ کو سنبھالے ختم نبوت کے بعد؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ نے زمین پہ کسی سے بات نہیں کرنی، تو کس کی جرأت ہے کہ نبی کی سیٹ پہ بیٹھے آ کے، اور وہ غیر نبی ہو؟ نبی کی سیٹ سے نبی سنبھال سکتا ہے، اور سب سے بڑا نبی خاتم النبیین اس کی سیٹ غیر نبی کیسے سنبھال سکتا تھا؟ یہ مثالیں جب دیتے آپ اس سمجھے. داؤد کا خلیفہ سلیمان ہو سکتا تھا نا. داؤد علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے، اور ان کا بیٹا پیغمبر ہے، ختم نبوت نہیں ہوئی، تو پیغمبر کا خلیفہ پیغمبر. آپ پہلے مجھے یہ مثال دیں کہ انسانی تاریخ میں نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ کیا ہو، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں موجود. تو اب آپ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابو بکر اور علی خلیفہ ہوں؟ یعنی کہ نبی نے اپنے خون سے خلیفہ چنا نا. نہیں وہ بات آئے گی، میں پہلے آپ کو مثال ختم کر رہا ہوں. یہ مثالیں انبیاء کی دیتے ہیں. نبیوں کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو نبی کا خلیفہ نبی ہوتا تھا. پہلے کوئی تاریخ انسانی میں یہ ثابت کرے کہ نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ بنایا ہو. کیا علی نبی ہے؟ اس میں تو بس شاکی کوئی نہیں. تو پھر آپ ان کو کس نے خلیفہ تو رسول بنانا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا خلیفہ وہ ہوگا جو نبی ہو، کم از کم نبی ہو. اور میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، وہ کم از کم نبی ہو اور سیکنڈ ٹو پروفٹ ہو. یعنی حضرت ابراہیم اگر اس کے لیول کا کوئی بندہ ہوتا نا تو میں مانتا کہ وہ حضور کا خلیفہ ہوتا. لیکن ختم نبوت کے بعد کس طرح آپ کسی انسان کو، لہذا وہ مثال دینا، آپ اس مقدمے کو سمجھیں. یہ سب سے بڑا فراڈ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں غالی شیعہ، کہ وہ مثالیں دیتے ہیں پرانی. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، دودھ اور چونا برابر نہیں ہو جاتا. جب نبی کا خلیفہ کبھی غیر نبی ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح غیر نبی کو خلیفہ مان رہے ہیں؟ جبکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے جو مولا علی نے کہا آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع. ناج البلاغہ میں جو مولا علی نے رسول اللہ کی میت پہ خطبہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی موت باقی نبیوں والی نہیں ہے، اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. مولا علی خود مان رہے ہیں کہ ابھی کام ختم ہو چکا ہے. جب کام ختم ہو گیا تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب خلیفہ، پھر اگر نبی کا کوئی خلیفہ اس طرح کا روحانی ہونا چاہیے تو وہ خلیفہ پھر ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم استفادہ کر سکیں، میں بھی استفادہ کر سکوں. تو لائیں کدھر ہے وہ خلیفہ؟ علم میں جناب امیر کا، جناب امیر کے سامنے موجود نہیں نا. علم میں جناب شجاعت میں میری بات سنیں، بہادری میں، جنگ میں، آپ جتنے بھی اصحاب سرکار یہ ساری باتیں آپ کی درست تھیں نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت. میں آج پوچھ رہا ہوں کہ بین نبی علیہ السلام کے خلیفہ سے ملنا ہے، کدھر ہے وہ؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ قبر میں ہے تو میں کہوں گا وہ اگر قبر میں ہے تو میں رسول اللہ کی قبر پہ کیوں نہ جاؤں؟ میں نے اس کی قبر پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ تو جو بخاری میں حدیث ہے نہیں وہ بعد میں آگا، پہلے آپ ڈاکٹرن کلیئر کرتے جائیں کہ مجھے تو اس خلیفہ کا فائدہ ہے کہ جو مجھے کہے کہ میں حضور کا ساتھی ہوں، یہ حضور سے میں نے سنا ہے تو یہ لو علی یہ نوٹس بنا لو. مجھے اس طرح بھی بتانے والے 1300 سال پہلے قبروں میں جا چکے، اس کا مطلب ہے نبی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کا خلیفہ آج بھی موجود ہے، قرآن. یہ قیامت تک نہیں ختم. تو نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے قرآن. جو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی ہیں یہ خلیفۃ الرسول وہ والے خلیفہ نہیں ہیں جو انبیاء کے خلفاء ہوتے تھے. یہ خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کے اجماع کے ساتھ آپ کے نظام حکومت کو بعد میں چلانے کے لیے. دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا. تو دینی فیصلہ کریں گے وہ قرآن و سنت میں پیش ہوگا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جہاں سے آپ لوگ ایک اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ لوگ ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگے بھی تو رونا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اولو الامر کہتے ہیں نا مولا علی کو، اولو الامر کہتے ہیں سنی ابو بکر کو. تو آگے کیوں آیا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ؟ اس کا مطلب ہے کہ اولو الامر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کا سکسیسر ہو سکے اس اعتبار سے کہ وہ 100% کریکٹ ہو. کہا کہ جب تمہارا امیر سے جھگڑا ہو تو تم نے قرآن اور سنت سے فیصلہ کروانا. اگر قرآن و سنت کا خلیفہ
ابو بکر عمر عثمان و علی تھے تو فیصلہ پھر قرآن و سنت سے کروا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں. لوگوں نے کیا ہے، حضرت علی سے بھی اختلاف کیا ہے، حضرت ابو بکر سے بھی کیا ہے، عمر سے بھی کیا ہے. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے وہ ساری ایگزامپلز ختم کر دی جو پہلے تھیں کہ نبیوں کے خلیفہ نبی ہوتے تھے. بھائی نبی الاسلام کو تو اللہ نے ختم نبوت کے ساتھ یہی کہا ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبی. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی حضور کی اولاد میں سے مرد نہیں بنے گا کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے. یہ بھی مطلب ہے اس کا. تو دوسری جگہ پہ قرآن یہ بھی تو فرماتا ہے نا کہ حسن حسین کے بیٹے ہیں. نہیں قرآن نہیں فرماتا، حدیثوں میں ہے. ابناءکم. ہاں جی وہ بیٹے ہیں نا، لیکن وہ بیٹے اس سینس میں کہ غیر پیغمبر ہے نا، پیغمبر تو نہیں ہے نا، ختم نبوت ہو چکی ہے. اس فرق کو آپ سمجھیں. حسین علیہ السلام بے شک بیٹے ہیں، سب کچھ ہیں، نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین علیہ السلام سے تو زیادہ حقدار نبی علیہ السلام کی اپنی اولاد ہے، ابراہیم بن محمد. تو ان کی تو ڈیتھ ہوگی نا. ہوتی ڈیتھ کیوں ہوئی ہے؟ وہ قرآن میں ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلا خلیفہ انہوں نے بننا تھا، کیونکہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں یہ جو آج مثالیں دی جا رہی ہیں نا کہ حضور کے مسلح پہ ابو بکر کھڑے ہو گئے، پھر لوگوں نے پتہ کیا کہنا تھا، یار دیکھو بدر میں آرمی چیف نبی الاسلام نے اپنی جگہ ان کو آگے بھیجا ہے آرمی چیف بنا کے. مولا علی آگے ضرور گئے لیکن آرمی چیف کے طور پہ نہیں، آرمی چیف کے طور پر امیر حمزہ، بدر میں بھی احد کے اندر بھی. تو لوگوں نے سیدھا سیدھا کہنا تھا کہ نبی الاسلام کے سکسیسر امیر حمزہ ہے، خاندان قریش میں سے بھی ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، ان کو چونا جائے، یہ ہو جانا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. میرا خیال ہے یہ چیپٹر کلوز ہے، اس پہ ہم جتنی بھی پانی میں مدانی ماریں گے نا اینڈ دل وہی نکلنا. آخری کویسچن پھر آگے بڑھیں گے ہم کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 امام ہوں گے، تو یہ 12 وہ سلسلہ جو 30 سال تک چلتا ہے خلافت کا، خلافت